کلپ نمبر 637۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حجر کی آیت نمبر 24 سے 26 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں اور بے شک ہم پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا، اور بے شک ہم جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، المستقدمین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا ہے، اور المستأخرین سے وہ لوگ مراد ہیں جنہیں ابھی پیدا نہیں فرمایا۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ المستقدمین سے مراد سابقہ امتیں ہیں، اور المستأخرین سے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت مراد ہے۔ حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، المستقدمین سے وہ لوگ مراد ہیں جو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں، اور المستأخرین سے وہ لوگ مراد ہیں جو ان کاموں میں سستی کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے کہ المستقدمین سے وہ لوگ مراد ہیں جو صف اول میں نماز کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنے والے ہیں، اور المستأخرین سے وہ لوگ مراد ہیں جو عذر کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ شان نزول، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کی صف اول کے فضائل بیان فرمائے تو صحابہ کرام صف اول حاصل کرنے کی بہت کوشش کرنے لگے اور ان کا اشتہام ہونے لگا، اور جن حضرات کے مکان مسجد شریف سے دور تھے وہ اپنے مکان بیچ کر مسجد کے قریب مکان خریدنے پر آمادہ ہو گئے تاکہ صف اول میں جگہ ملنے سے کبھی محروم نہ ہوں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسلی دی گئی کہ ثواب نیتوں پر ہے، اور اللہ تعالیٰ اگلوں کو بھی جانتا ہے، اور جو عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور ان کی نیتوں سے بھی خبردار ہے، اور اس پر کچھ مخفی نہیں۔ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے فضائل۔ اس آیت کے شان نزول سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اتنا جذبہ اور شوق رکھتے تھے کہ پہلی صف کی فضیلت حاصل کرنے کی خاطر اپنے مکانات تک بیچنے پر آمادہ ہو گئے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کی پہلی صف کی بہت فضیلت ہے۔ ترغیب کے لیے ہم یہاں پہلی صف میں نماز پڑھنے کے فضائل پر مشتمل 4 احادیث ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں بیٹھنے کا کتنا اجر ہے اور انہیں قرعہ اندازی کرنے کے سوا ان کاموں کا موقع نہ ملے تو وہ ضرور قرعہ اندازی کریں گے۔ نمبر 2 ابو داؤد شریف کی حدیث، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک پہلی صف فرشتوں کی صف کی مثل ہے، اور اگر تم جانتے کہ اس کی فضیلت کیا ہے تو اس کی طرف سبقت کرتے۔ نمبر 3 حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی، اور دوسری صف پر ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی، اور دوسری پر ارشاد فرمایا، اور دوسری پر بھی۔ نمبر 4 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ صف اول سے لوگ پیچھے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے مؤخر کر کے نار میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلی صف میں پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، اور بے شک تمہارا رب ہی انہیں اٹھائے گا، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک تمہارا رب ہی تمہیں اٹھائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سب لوگوں پر موت طاری فرمائے گا، پھر اولین و آخرین سب لوگوں کو قیامت میں اسی حال پر اٹھائے گا جس پر وہ مرے ہوں گے۔ حدیث پاک میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے، چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بندہ اسی حال پر اٹھایا جائے گا جس پر اسے موت آئی ہوگی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ
ترجمہ، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بچتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے انسان بنایا۔ اس آیت میں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش کی کیفیت کا ذکر قرآن پاک کی متعدد آیات میں مختلف انداز سے کیا گیا ہے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین میں سے ایک مشت خاک لی، پھر اس مٹی کو پانی سے تر کیا یہاں تک کہ وہ سیاہ گارا ہو گئی اور اس میں بو پیدا ہوئی، پھر اس سیاہ رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنائی۔ جب وہ سوکھ کر خشک ہو گئی تو جس وقت ہوا اس میں سے گزرتی تو وہ بجتی اور اس میں آواز پیدا ہوتی۔ جب سورج کی تپش سے وہ پختہ ہو گئی تو اس میں روح پھونکی اور وہ انسان بن گیا۔